الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ تیسری دعا رات کے سونے کے وقت پڑھنے کی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اور مؤمن جو کچھ بھی رسول کی طرف اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے، رب کی طرف سے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے، جس میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں۔ بہرحال کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے رسولوں کے درمیان ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ یہودی موسیٰ پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لائے۔ موسیٰ سے پہلے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ نصارہ کرسچن، وہ عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ لیکن ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے انبیاء آئے ان انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹوں نے جو دعویٰ کیا ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب 30 دجال آئیں گے، 30 دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے، بولیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ان میں سے ایک مرزا غلام محمد قادیانی، قادیانی مذہب کا ماننے والا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم کی آیت سارے انبیاء سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صحابہ نے کیا کہا؟ نبی نے کیا کہا؟ ہم نے سن لیا، سمعنا واطعنا، اور ہم اطاعت کر رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں اللہ، ہم قبول کر رہے ہیں اللہ تیری بات کو، ہم کسی بھی کوئی بات کو ہم انکار نہیں کرتے، ہم نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سمعنا واطعنا، یہودیوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم نہیں مانتے، ہم نے سن لیا لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ جب ان سے کہا گیا کہ جاؤ جہاد کرو، کہا کہ نہیں 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 ہم نہیں جائیں گے، جاؤ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ تم بھی تمہارے خدا بھی لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، وہ لوگ بڑی طاقت والے ہیں۔ صحابہ نے کیا کہا؟ نہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اللہ کی بات، ہم اللہ کی بات مانیں گے۔ غفرانک ربنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، وإلیک المصیر، اور اے اللہ تیری طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، ٹھکانہ تیری طرف ہی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، انسان کو کسی بھی جان کو اللہ اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا اس کی طاقت ہے۔ یہ خوبصورت دین ہے میرے بھائیوں، یہ خوبصورت شریعت ہے۔ انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی انسان کو اللہ اتنا ہی حکم دیتا ہے جتنا اس کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم دین ہے۔ دیکھیے جی، آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر نماز پڑھیے، اللہ اکبر، اشاروں سے نماز پڑھیے، دل آپ کا ساتھ ہے، اور آپ آنکھوں کے ذریعے بیٹ پر پڑھے پڑھے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے، سلامتی سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن اسلام سفر میں ہے، فلائٹ میں اڑ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ نماز پڑھیے، سبحان اللہ۔ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، تیمم کیجئے۔ کتنا عظیم دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے۔ آپ اس کی ایک ایک چیز پر دیکھیے، اذان کے لیے، نماز کے لیے کتنے خوبصورت الفاظ،
کتنے خوبصورت الفاظ، وضو، پاکی صفائی، اقامت، نماز، اللہ اکبر. ہماری عیدوں کو دیکھیے، ہم غم کیسے مناتے ہیں دیکھیے. شریعت نے ہر چیز بتائی. میرے بزرگوں، یہ اللہ کا عظیم دین ہے. اس دنیا میں، اس زندگی میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو یہ دین ہے. بس اس دین کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری جان، ہمارا مال، ہماری دولت، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اس دین کے سامنے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. انسان جو اس کے لیے کماتا ہے، اس کے حق میں جو اچھا کام کرتا ہے، یہ اس کے لیے ہے. اور اگر وہ برا کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ وہ بھگتے گا، اس کا نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم بھول جاتے ہیں تو ہمیں مواخذہ نہ کر، ہمیں معاف کر دے. پکڑ مت، ہمیں مت پکڑ. اے اللہ، لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر ہم بھول گئے، او اخطأنا، یا ہے کہ ہم نے ہم سے غلطی ہو گئی. یعنی انسان پوری طریقے سے کوشش کرے کہ جان بوجھ کر اس سے کوئی غلطی نہ ہو، لیکن بھول چک سے ہو گئی. اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے اللہ، ایسا بوجھ اور برڈن ہم پر مت ڈال جیسا کہ تو اس سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اور ایسی چیزوں کو ہمارے اوپر مت رکھ، ہمیں مکلف نہ کر جس کی ہمیں طاقت نہیں. واعف عنا، ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا، ہمیں بخش دے اے اللہ. ورحمنا، ہم پر رحم فرما. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ، تو ہمارا مولا ہے، آقا ہے، تو ہمارا سردار ہے، تو ہمارا دوست ہے، تو ہماری مدد کرنے والا ہے. اے اللہ، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. یہ دعا عظیم دعا ہے میرے بھائیو. آپ دیکھ رہے ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے جو خزانہ ہے، اس خزانے سے یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. اور ایسی آیتیں نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے. اللہ اکبر، کتنی عظیم چیزیں. میرے بزرگوں، میرے بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ہمارا فرض ہے کہ ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع ہمیں عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کو، ہمارے اعمال کو اللہ کے لیے خالص بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم رب حلیم.